اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 25، 26، 27، 28 یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ سماج و معاشرہ کی بنیاد جن اصول، قاعدے، اخلاق اور کردار پہ پڑتی ہے اسلامی سماج و معاشرہ کی، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک کا شائبہ بھی اسلامی سماج و معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس اصول اور قاعدے اور اخلاق اور کردار کے بعد سب سے پہلی چیز جو اسلامی سماج و معاشرے کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور اس کے سلسلے میں کل مکمل باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ رب العالمین کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی تاکید کی ہے، اور قرآنی آیات سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب ماں باپ بچپنے سے پرورش کر کے بیٹے کو جوان کر دے اور ماں باپ بوڑھا ہو جائے، اور اس وقت اس ماں باپ کو بیٹوں کے توجہ کی یا اولاد کے توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہو، تو اس وقت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ آپ کو ضمناً ایک حدیث میں بتلا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے معاملات کو اچھا کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اپنی نظر کو، اپنی توجہ کو ان کی طرف بنائے رکھنا، یہ ایک اولاد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے ریلیٹڈ بات کہی ہے آیت نمبر 25 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ انسان جو اس روئے زمین پر کوئی بھی نیک عمل انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان، خاص طور سے ایک مسلمان جو نیک عمل انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ پہلا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر انٹینشن ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور ہر حال میں وہ اپنے رب کو ہی راضی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے نیک عمل کو انجام دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ اچھا ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ان کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے سماج و معاشرے کے اندر، مسلم سماج و معاشرے کے اندر بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ یہ نہ کہے کہ بیٹا ہے ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا۔ لوگ یہ نہ کہے کہ کیسا بچہ ہے ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، یا لوگ یہ کہیں کہ دیکھو فلاں بیٹا جو ہے اپنے ماں باپ کو بڑا دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے رب اس کو زیادہ جانتا ہے۔ اسی کے اوپر ایک اصول اور بنیاد ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کرے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، دل میں یہ بات ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ دلوں کی باتوں کو ہم سے بھی زیادہ ہمارا رب جانتا ہے۔ ابھی ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ اٹھے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا رب جان رہا ہے کہ یہ بندہ اب یہ کارنامہ انجام دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن کر کے کام کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا،
تو جو آدمی اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے اور ایسا عمل کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اگر یہ کر کے یہ سوچ کر کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جو سوچا انہوں نے اس کا ہو گیا۔ یہاں پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ آگے دوسرا اصول، دوسرا اخلاق، دوسرا کردار جو اسلامی سماج و معاشرے کی بنیاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو اور مسکینوں اور غریبوں کا بھی حق ادا کرو اور جو مسافرین ہیں ان کا بھی حق ادا کرو۔ رشتہ دار جو بھی ہمارے رشتہ دار ہوں ان کو شرعی دائرے میں رہ کر کے خوش رکھنا یہ ضروری ہے، اور ان سے رشتہ توڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الادب سے کچھ حدیثیں سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی رشتہ داری جو ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو کاٹے گا اس کو ہم کاٹ دیں گے اور جو رشتہ داری کو ملائے گا اس کو ہم ملا دیں گے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کتاب الادب کے اندر کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داری کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا صحیح البخاری کتاب الادب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور صحیح البخاری کتاب الادب کی ایک چوتھی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملنا یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں یہ ہم پر خوب خرچ کریں تو ہم بھی ان پر خرچ کریں، اور جو رشتہ دار ہم کو دیکھ نہیں دیں ان کو کٹ کر دیں، یہ نہیں ہے۔ جو کٹ کرے رشتہ ان سے رشتہ جوڑو، اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ ابھی یہ ہمارے برابر اور ٹکر کے ہیں تو ان کے ساتھ ہم رشتہ داری رکھیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جو غریب بیچارہ ہمارا رشتہ دار ہے کیا آدمی ہٹاؤ، یا پھر اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو اس سے ہم بھی کٹ جائیں، یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کا یہی مطلب ہے کہ جو توڑتا ہے رشتے کو اس سے ملو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی، گرتے کو تھامنے والا اصل مجاہد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دو۔ مسکین اگر ہمارے سماج و معاشرے میں ہے تو مالدار کے مال میں مسکین کا حق ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور سماج و معاشرے کے اندر جو ہمارے مسکین اور غریب اور محتاج ہیں ان کے اوپر ہم خرچ کریں، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے آپ کو مان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مدات ہیں، جن 8 جگہوں میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے اس میں سے دوسرا مقام فقراء اور مساکین کا ہے۔ لہذا ہمارے سماج و معاشرے میں کوئی بھی فقراء، مساکین، غریب، محتاج ہیں جن کے آمدنی کے ذرائع کم ہیں، ان کو اپنے مال سے مدد کرنا ہر مال والے کے اوپر فرض ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے یہ مقرر ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اس کا حق دو، اسی طرح سے مسافروں کو بھی ان کا حق دو، کیونکہ یہ جو مسافرین ہیں ان کا حق ادا کرنا شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ ایک مسافر ہے جس کے پاس راستے کے اخراجات نہیں ہے، ایک مسافر ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ان کو پانی دینا، کھانا دینا، راستے کے اخراجات کو جٹا کر کے دینا یہ فرض ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ سن لیجئے۔ صحیح مسلم کتاب اللقطہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ جس کے پاس زیادہ کھانا ہے وہ ان لوگوں کو دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس سواری فاضل ہے وہ ان کو سواری دے دے جو پیدل چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سامان کا نام لے کر کے کہا کہ جن کے پاس نہیں ان کو دے دو۔ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہمارے پاس جو فاضل مال ہے اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، صحیح البخاری کتاب المساقات کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا، 3 شخص جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اس کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا،
اور اس کی طرف نظر کرم سے دیکھے گا بھی نہیں اور اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ان 3 شخصوں میں سے ایک شخص یہ ہے کہ ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، اس کے ساتھ دوسرا مسافر تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ پانی رکھ کر کے بھی اس کو پانی نہیں دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسافروں کا حق ادا کرنا بھی شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بڑا ہی مقام رکھتا ہے۔ اور ہمارا سماج و معاشرہ جو اسلامی سماج و معاشرہ ہے، جس کے اوپر بنیاد ہے ان میں سے ایک پانی اور مسافروں کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرو، ولا تبذر، اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو۔ ابذار اسی سے تبذر ہے، ابذار اسی سے تبذر ہے۔ ایک ہوتا ہے تبذیر اور ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر اور ایک ہوتا ہے اسراف، دونوں کا مطلب فضول خرچی ہوتا ہے۔ لیکن اسراف کس کو کہتے ہیں اور تبذیر کس کو کہتے ہیں، ذرا اس کی وضاحت سن لیجئے۔ مفسرین نے اور اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ آدمی کی جو ضرورت ہو اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ مثلا کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑا پہننا، اس کے اندر اگر کوئی آدمی حد سے زیادہ زیادتی کرنے لگے تو یہ اسراف ہے۔ اور جن چیزوں کی ضرورت نہ ہو اس میں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ مثال کے طور پر فنکشن ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، عید ہے، تیوہار ہے، اس موقع سے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ بڑا مالدار ہے، دولت مند ہے، وہ فلاں صاحب نے کیا تھا فلاں شادی مال میں، تو نہیں ہمیں فلاں شادی مال میں کرتی، وہاں زیادہ ہے۔ تو یہ دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شو آف کے لیے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں یہ تبذیر ہے۔ اسراف اور تبذیر کو سمجھنے کے لیے ایک مفسر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک مختصر واقعہ بیان کیا کہ ایک ہال تھا اور ہال میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے علماء کرام تھے، اس میں ایک صدر مجلس تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بڑے ہی آسان انداز میں اور حالات کے مطابق بتلایا کہ ہم لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ہال کے اندر 6 پنکھے چل رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں کو صرف 2 پنکھوں کی ہی ضرورت ہے اور اس سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن 2 پنکھوں کے باوجود 6 پنکھے چل رہے ہیں، یہ اسراف ہے، کیونکہ ضرورت ہے اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اور ابھی ہماری مجلس ختم ہوگی اور ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے اور ان 6 پنکھوں کو کھلا چھوڑ جائیں گے، یہی تبذیر ہے، یہی تبذیر ہے۔ تو بالکل آسان انداز میں کہ جو ضرورت ہے اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بھی اس کو خرچ کرنا یہ تبذیر ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے نعمت دی تھی، عبادت کی نعمت، علم کی نعمت، لیکن گھمنڈ میں آ کر کے اس نے ٹھکرایا اور رب کے بارگاہ میں ناشکرا ٹھہرا۔ اسی طرح سے ایک انسان جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، وہ محض شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور رب کو ناراض کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ضرورت سے زیادہ جن جگہوں پر ضرورت نہیں ہے، گناہ اور فسق و فجور کے کام میں، نافرمانیوں کے کام میں خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ آج آخری پڑھی گئی، آیت نمبر 28، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ کوئی ہمارا غریب بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم کو مدد کر دیجئے، ذرا سا قرض دے دیجئے، ہم کو یہ ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری کر دیجئے، تو پہلی فرصت میں تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس ہے، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی ہمارے پاس آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ آئے تو ہم اس کی مدد کر دیں گے، تو اس وقت اس کو بالکل اچھائی کے ساتھ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، آپ کو ضرور قرضہ دیں گے یا آپ کی مساعدت اور معاونت ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمۃ من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اگر تمہیں منہ موڑنا پڑے ان لوگوں سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں،
مسافر ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، وہ تمہارے پاس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن تم امید رکھتے ہو کہ تیرا رب کچھ ہی دنوں کے بعد تم کو پیسہ دے گا، کچھ دنوں کے بعد پیسہ آنے والا ہے اور تم اس کی تلاش میں بھی ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اس وقت تم اس کو نرمیت کے ساتھ کہہ دو، جھڑک کر کے، ڈانٹ کر کے، نہیں ہمیں نہیں کر سکتی، ایسا نہیں، بلکہ نرمیت کے ساتھ کہہ دو کہ ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ میرے پاس جب پیسہ آ جائے گا تو ہم آپ کی مدد و معاونت ضرور کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ بالکل نرمی کے ساتھ اس کو کہہ دو۔ معزز سامعین اکرام، آگے اور بھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نصیحتیں کی ہیں جو انمول ہے، جو نصیحت دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اور اس قرآن کریم کے اندر اور اس سورت کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں کو اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو رب العالمین کی فرما برداری کرنے والا بنائے، رب العالمین کو راضی کرنے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔